अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। वज़ीर-ए-आज़म का GHQ का दौरा। कहते हैं मुसल्लह अफवाज के दिलों में शहादत का चिराग जलता रहता है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जानों का नजराना देने वाले शोहदा को हमेशा याद रखेंगे। पाक फौज के सिपाहियों और अफसरों की कुर्बानियों की कदर करते हैं। हमारा एतराज पॉलिसी साजों पर है। जमात इस्लामी के अपने अमीर के बयान की नई वजाहत। बल्दियाती इंतखाबात का अमल भी जारी और सुप्रीम कोर्ट से वक्त हासिल करने की कोशिशें भी। बल्दियाती इंतखाबात मार्च में कराने के लिए कौमी असम्बली में एक और मुतफिका करारदाद भी मंजूर। टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है। बेगम कहती हैं खर्चा बढ़ाओ, मैं कहता हूँ तनख्वाह नहीं बढ़ी। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ का कौमी असम्बली में शिकवा। जी, आज की सबसे पहली खबर, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा GHQ में। शामी साहब GHQ गए और शहदा की यादगार पे उन्होंने फूल चढ़ाए। हाँ, ये तो बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है। ये जो बहस छिड़ी ना हमारे यहाँ शहीद की और गैर शहीद की, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुनासिब फैसला किया। अच्छा। हाँ, एक उन्होंने मैसेज दे दिया है पूरी कौम को भी और उन लोगों को भी जो इस बारे में तरह तरह के नुक्ते उठा रहे थे। अच्छा, यानी गोया ये कोई फौरी फैसला था। फौरी फैसला मेरा ख्याल है, क्योंकि कोई इसका ऐलान तो नहीं हुआ था। ठीक है। ये 2007 में शहदा की एक यादगार कायम की गई थी जनरल हेडक्वार्टर में। अच्छा। ये कियानी साहब जो हैं, जनरल अशफाक परवेज कियानी, उनकी सोच थी, उनका फैसला था। अच्छा। कि शहदा की यादगार होनी चाहिए। वो दिन भी मनाते हैं जी, अप्रैल का एक दिन। और पाक फौज जो है उस दिन शहीदों के बच्चे आते हैं, उनके वालिदैन आते हैं और उनकी याद मनाई जाती है। और ये एक मुस्तहसन इक़दाम उन्होंने किया। तो 2007 में यादगार कायम हुई और इसमें शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो अब तक पाकिस्तान फौज के लोग शहीद हुए, जवान भी अफसर भी। अच्छा। मुख्तलिफ जंगों में, हादसों में, वारदातों में। और अभी तक मेरा ख्याल है कि 18,100 नाम लिखे जा चुके हैं। अच्छा, इस यादगार के ऊपर? इस यादगार को, ठीक, उसके एक दीवार पर। जी। और अभी ये सिलसिला जारी है, अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। और इसमें 3,950 शहीद वो हैं जो ये दहशतगर्दी की जो जंग है इसमें शहीद हुए। अच्छा, ठीक। यानी जो हमारे कबायली इलाकों में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जब निशाना बनाया गया हमारे फौजी अफसरों को, हमारे जवानों को, और उन्हें जान दी और एक बहादुराना जान दी, तो उन सब के नाम लिखे हुए हैं। ठीक। तो वज़ीर-ए-आज़म आज पहुंचे और गोया एक उन्होंने पैगाम दे दिया कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, पूरी कौम के। और अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया, खराज तहसीन पेश किया, शहीदों का तस्करा किया कि ये वो लोग हैं जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करते हैं। ठीक। पाक फौज जो है उसने कुर्बानी की आला मिसालें कायम की हैं। और आपने देखा कि तारीख में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को रोका है। बिल्कुल। अपना खून जो है उससे दीवारें चीन खड़ी की है हमारी सरहदों पर। ठीक। और कोई सेटबैक भी हुए हैं, लेकिन सेटबैक हुए हैं उस वक्त जब सियासी फैसले गलत हुए हैं या फौज जो है सियासी क़यादत भी उसके पास थी। ठीक। जब फौजी महाज पर थी बस और सियासी क़यादत उसके पास नहीं थी, फिर वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई। और बहरहाल हम अपनी फौज पर फख्र करते हैं। और देखिए, कल मालिक साहब के प्रोग्राम में एक शहीद के वालिद आए हुए थे, उसकी शायद बहन आई हुई थी, और जो उन्होंने गुफ्तगू की, सवात में बच्चा शहीद हुआ, 22 गोलियां उसने अपने सीने पर खाई। ठीक। और उन्होंने कहा मैंने इस्तकबाल किया है लाश का। अच्छा। एक आंसू नहीं बहा
किसी घर वाले से। और जब मैंने मुनव्वर हसन का बयान पढ़ा है, 2 दिन से मेरी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो ये जिंदा कौमें जो हैं वो अपने शहीदों के और अपने गाजियों के से तस्करे से अपने आप को जिंदगी बख्शती हैं। और किसी भी तौर पर किसी भी शख्स को, किसी भी गिरोह को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि उस मुकद्दस खून के बारे में कोई शुबहत पैदा करे या सवाल उठाए जो हमारी हिफाजत की नजर हुआ। लेकिन शाम साहब, अब तो वो भी जो सवाल उठाने वाले हैं खुद वो भी अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, एक पाक फौज जो है ना कबायली इलाके में, अब लोग ये समझ रहे हैं कि बस वहां तो सिर्फ मारधाड़ हो रही। 750 लंबी सड़क जो है ना वो भी तामीर की गई है। ठीक है, 750 किलोमीटर, बिल्कुल, जो शमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान को मिलाती हुई अफगानिस्तान पहुंचती। और इसके अलावा दूसरी कई सड़कों की तवज्जो दी गई है। स्कूल कायम किए गए हैं, अस्पताल कायम किए गए हैं और मार्केटें कायम की गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स कायम किए गए। तो बहुत डेवलपमेंट का काम भी हुआ है। और फौज जो है उसको इस पर कमर बस्ता नहीं है कि वो लड़ाई लड़े। ठीक है, जब फौज पर हमला करेंगे आप तो फिर जवाब मिलेगा। ठीक, तो अगर हमारे जो तालिबान हैं वो जंग बंदी रखें तो जंग बंद रहेगी और बंद रहनी चाहिए। ठीक है, यानी फौज को कोई शौक नहीं है कि वहां फौज को जाने भी का। शौक होगा। फौज, देखिए, फौज ये फैसले खुद नहीं करती, बिल्कुल, सियासी क़यादत होती, सियासी क़यादत ये फैसला करती है। आज अगर सियासी क़यादत फौज को कहे कि आप अपना आ जाइए, वापस आ जाइए, ठीक है, और जहां से चाहिए वो वापस आ जाएगी। ठीक है, वो तो सूबाई हुकूमत तलब करती है या फौजी या कौमी हुकूमत, वफाकी हुकूमत तलब करती है तो फौज जाती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फौज खुद नहीं चली जाती कहीं। अच्छा शाम साहब, अगर अब जैसे वज़ीर आज़म गए हैं, अगरचे एक बहस के नतीजे में वज़ीर आज़म गए हैं GHQ में, तो GHQ में जाने से कहीं ऐसा तो नहीं वो जो तासुर था कि दहशत गर्दों के खिलाफ फौज का नुक्ता नज़र एक और सियासी हुकूमत का दूसरा है, तो अब फिर एक ही नुक्ता नजर है। अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि फैसला करना है सियासी क़यादत ने, मशवरे के साथ ज़ाहिर। ठीक है, लेकिन फौज जो होती है ना, देखिए एक बड़ी बुनियादी बात है, फौज का जो आम सिपाही है और जो उसका अफसर है, वो सवाल जब उसको हुक्म दिया जाता है फिर वो सवाल नहीं करता। ठीक, वो सवाल नहीं कर सकता। हाँ, उसे अपना सर हथेली पर रखना होता है। ठीक। उसे कोई और सर्विस नहीं है, कोई और पेशा नहीं है, कोई और शोबा नहीं है जिसमें आपकी जान जो है उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती हो। ठीक, तो अब सियाचिन पे लोग जाके खड़े होते हैं और जनाब शोरशों में आके खड़े होते हैं और गोलियां खाते हैं सीने पर, और ये काम कर सकता है? तो वहां सवाल करने की इजाजत नहीं है, ठीक, वहां सिर्फ सर हिलाने की इजाजत है। जो हुक्म दिया जाए वो मान लिया जाए। और अगर आप इस बारे में वसवसे पैदा कर देंगे तो फिर ये ऐसा नुकसान होगा जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकेगी। जी। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम उन वसवसों पर बात करेंगे जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं शामी साहब। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी शहदा के हवाले से और शाम साहब आप कह रहे थे कि कन्फ्यूजन पैदा करना, वसावस पैदा वो जो करना। अभी मैं जिक्र कर रहा था मालिक के प्रोग्राम का, जी, अभी हमारे प्रोड्यूसर ने बताया, वो जो वालिद थे शहीद के, उनका नाम था साहिब खान आवान, बिल्कुल, और वो लड़का जो शहीद हुआ कैप्टन जी, फैज सुल्तान, और बहन बैठी हुई थी साथ में, और उनका बशारतें हो रही थी, बशारतें मिल रही थी, वो शहीद होने वाला है। और वो कहते हैं जब वो मैयत आई है, वालिद बता रहा था, मैयत आई है, हमने इस्तकबाल किया तो उसकी लाश से खुशबू उठ रही थी, और जो लोग उसके मुकाबिल थे उनकी लाशों से ताफुन और बदबू जो थी उसकी फैली हुई थी हर जगह। शाम साहब, इस हवाले से जो वसवसे पैदा जिनकी तो मैं तो तरफ उसको आप- सलाम करता हूं। बिल्कुल, और जब तक ऐसे वालिद जिंदा हैं और ऐसे नौजवान जिंदा हैं, पाकिस्तान का बाल बिका नहीं हो सकता।
تو شام صاحب جن وساوس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے جو وسوسے پیدا کرنے والے اور جو خاص طور پر بیانات آئے ان میں تو اب رجوع کی کیفیت نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی میں. بڑی اچھی بات ہے اگر رجوع کی کیفیت نظر آ رہی ہے. میں آپ کو ان کے الفاظ سناتا ہوں. لیاقت بلوچ صاحب نے آج کچھ وضاحت کے نام پہ کچھ بات کی ہے. سنائیں جی پروڈیوسر صاحب, خرم صاحب سنائیے گا کہ کیا کہا لیاقت بلوچ صاحب نے. ISPR کو یا فوج کے ادارے کو اگر کوئی شکایت تھی تو ان کا حق تھا کہ وہ اپنی وزارت دفاع سے رابطہ کرتے, اور وزارت دفاع جو ہے کہ وہ اپنی حکومت سے رابطہ کرتی, اور وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بات کرتے تو ہم ان کو کوئی جواب دیتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ISPR کا یہ حق نہیں بنتا, اور جو ملک کے جتنے بھی ضابطہ کار ہیں, رولز آف بزنس ہیں, فوج کے افسر ہیں, فوج کے جوان ہیں, فوج کے ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں, وہ تو ایک قومی ذمہ داری سمجھ کر اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, لیکن ان کی شہادتوں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جماعت کی شورا, جماعت کی قیادت بار بار ان چیزوں پر اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتی رہی ہے, لیکن یہ جو سیولینز کے, فوج کے جوانوں کے جو نقصانات ہیں, اس نقصانات کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی بربادی کی پالیسیاں ترتیب دی ہیں, ان پالیسیوں کو تبدیل ہونا چاہیے. شام صاحب آپ نے سنا لیاقت بلوچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, اولا تو یہ بحث چھڑنی چاہیے تھی, لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا ہے. میں بڑا احترام کرتا ہوں منور حسن صاحب کا, اپنے جماعت اسلامی کے دوستوں کا. وہ تنہا رہ گئے. ٹھیک بات. پوری قوم جو ہے متفق ہوئی ہے اس بات میں, اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی. بالکل. دیکھیے کوئی آواز ایسی نہیں اٹھی جس سے ان کی تائید کی ہو. ٹھیک بات. تو اس سے دیکھیے کہ ملک میں کتنا بڑا کنسنسس ہے, یعنی اپنی فوج کے ساتھ. اپنی فوج کے ٹھیک ساتھ. ہے. سیاسی پالیسیاں بنانا اور فیصلے کرنا فوج کا کام نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں خلط محبت یوں پیدا ہوا ہے کہ فوج کے قائدین نے بار بار یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, بالکل تجاوز کیا اپنی حدود سے, جی. لیکن یہ ایک اور کہانی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ فوج جب محاذ جنگ پر لڑے گی اور شورش کے خلاف لڑے گی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے لڑے گی, تو پھر ہم سب اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک. اور لیاقت صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ ISPR کو چاہیے تھا کہ وہ وزارت دفاع کو لکھتی, وزارت دفاع وزارت اطلاعات کو لکھتی, وزارت اطلاعات وزارت قانون کو لکھتی, وزارت قانون وزارت داخلہ کو لکھتی, وزارت داخلہ پھر کیا پتہ نہیں کیا کرتی. حضور والا جو خون دینے والے ہیں نا, ان سے یہ, ان کے سامنے یہ نقطے بیان نہیں کیے جاتے. ٹھیک بات. ان کو حق حاصل ہے. کوئی دستور کی دفعہ ایسی نہیں ہے جو روکے ISPR کو کہ جب زبان اس طرح کھولی جائے تو اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے اور اس کو ٹوکنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک. بتائیں کون سی دستور کی دفعہ ہے؟ دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے افواج پاکستان کو کہ جب ان کا کوئی ہم وطن, ان کا کوئی عزیز اپنی حد سے بڑھے تو وہ اس کی نشاندہی کرے. یہ سیاست نہیں ہے. ٹھیک. یہ سیاست فوج نے نہیں کی ہے, یہ انہوں نے کی ہے جو وضاحت پیش کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ایک بات, اب اگر دیکھیے آپ بات ختم کر دیتے, آپ دیکھیے حکیم اللہ محسود جو ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ کیا ہوا تھا, ہلاک ہوا تھا, یہ ہوا تھا. ہمیں کیا, اس کے حامی جو ہیں وہ کہتے ہیں نا ان کو شہید. ٹھیک ہے. اور کس کس کے حامی اس کو شہید نہیں کہتے. بالکل کہتے ہیں. بھٹو صاحب کے حامی بھی ان کو شہید کہتے ہیں. آپ دیکھا اکبر بھٹی کے حامی بھی ان کو شہید کہتے ہیں. کہتے نا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب اس سے بڑھتے ہیں, آپ فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک. پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. اچھا. اور اب دیکھیے امریکہ جو ہے نا, امریکہ کے, میں نے پہلے کل بھی عرض کیا تھا, یہ جو جہاد افغانستان ہے اس میں امریکہ ہمارا پارٹنر تھا. بالکل ٹھیک ہے. سوویت یونین سے افغانستان کا قبضہ جو چھڑوایا ہم نے, تو اس میں کیا ہوا, اس وقت کا ہمارے شہید. امریکہ سے پارٹنرشپ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک. جن لوگوں نے امریکہ سے پارٹنرشپ کی انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا. یہ فوج کا سپاہی جو ہے اس کا کام حکم کو بجا لانا ہے. ٹھیک. اور خطرہ جب ملک پر ہے, لڑائی ملک کے اندر ہو رہی ہے, افغانستان کے اندر نہیں ہو رہی ہے.
بغاوت جو ہے وہ ملک کے اندر ہو رہی ہے، تو اس کو تو مقابلہ کرنا ہے کہ سوات کی چابیاں دے دیتے ہیں ان کو، اور کیا آپ جو فاٹا کی چابیاں دے دیں ان کو؟ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں سنبھلنے کا، ہم ان کی غلطیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فلسفے کو قبول کر لیں۔ ہم اگر ہم نے طاقت کی بنیاد پر حکومت جو ہے تسلیم کرنی ہوتی تو پھر فوج کی حکومت کے خلاف بغاوت کیوں کرتے؟ پھر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کے خلاف بغاوت کیوں ہوتی؟ بالکل، اگر طاقت جو ہے اور بندوق کے بل پر حکومت ہونی ہے تو پھر وہ فوج کا حق ہے، وہ ٹھیک، کسی طالب کا حق نہیں ہے۔ جی شامی صاحب، اکبر بگٹی کا ابھی آپ نے ذکر کیا، لیکن ریاکشن جو ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ ریاکشن دو مختلف طرح کا آیا فوج کا۔ آئی ایس پی آر اکبر بگٹی کو شہید کہنے والوں کے خلاف کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کرتی، لیکن حکیم اللہ محسود کے خلاف کر لیتی ہے۔ دیکھیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، پھیلا ہوا ہے۔ ایک کو بخار ہوتا ہے، ملیریا ہو گیا، دوسرے ڈینگی ہو گئی، وبا پھیل گئی۔ پھیلی ہوئی وبا میں انتظامات اور ہوں گے، احتیاطی تدابیر اور ہوں گی، ٹھیک، اور اکا دکا کوئی بخار کسی کو چڑھ جائے اس کا علاج اور ہوگا۔ اکبر بگٹی نے کوئی جتھا نہیں بنایا، اکبر بگٹی نے کوئی اپنی جنگ شروع نہیں کی۔ اکبر بگٹی کا ایک مقامی تنازع تھا رائلٹی پر، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ ہاں، تو ہمارے جو فوجی افسر تھے جب ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تو وہاں دھماکہ ہوا، ٹھیک، اس کے نیچے فوجی افسر بھی شہید ہو گئے اور اکبر بگٹی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس لیے اکبر بگٹی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے، یہ ہر سفید چیز جو ہے وہ کھیر نہیں ہوتی، ٹھیک، اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر کالی چیز لوہا نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جو ہمارے بھائی جو ہیں نقطے اٹھاتے ہیں، جی، کوئی تشبیہ نہیں ہے دونوں میں۔ دونوں الگ الگ کیس۔ اکبر بگٹی کا موقف جو ہے، ان کے بچے موجود ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھی موجود ہیں۔ اکبر بگٹی نے وہ نہیں کیا، اس نے جتھا بنا کے فوج کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ ٹھیک، ایک بات، اور دوسری بات میں آپ سے ایک اور کر سکوں، یہ جو ہمارے طالبان ہیں نا، جی، حکیم اللہ محسود صاحب یا ان کے جو جانشین ہیں، ہم بار بار ان سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ہم نہ لبرل فاشسٹ نہیں ہیں، ٹھیک، نہ ہم وہ انتہا پہ ہیں نہ اس انتہا پہ۔ اچھا، آج مجھے جماعت اسلامی کے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر تنقید کرنے والے کون ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، خاص طور پہ وہ جو لبرلز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو وہی لوگ ہیں جو کل تک فوج کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ فوج کے سیاسی موقف کے خلاف جب جرنیل کوئی اٹھ کے اقتدار پر قبضہ کر لے تو اس کی سیاست کے خلاف، اس کی پالیسی کے خلاف احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اگر یہ بات بالکل غلط ہے، دیکھیں دستور پاکستان کو سب مانتے ہیں، بالکل، لبرل ہوں، رائٹسٹ ہوں، لیفٹسٹ ہوں، پنجاب کے ہوں یا سندھ کے ہوں، بلاول بھٹو ہوں یا الطاف حسین ہوں یا نواز شریف ہوں یا اسفندیار ولی ہوں ٹھیک، یا کوئی اور ہمارے سنی اتحاد والے ہوں، ہاں، مولوی صاحبان ہوں، ہاں، پاکستان سب کا ہے، ٹھیک، اور پاکستان کی حفاظت سب پر لازم ہے۔ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، ٹھیک، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں۔ ٹھیک، اب ان کے ماضی پہ کس کس کے جائیں گے ہم؟ اس لیے ہمارے جماعت اسلامی کے دوست جو ہیں، ہاں، جو لیاقت بلوچ صاحب نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ قائم ہو جائیں، ٹھیک، اور کوئی عذر گناہ بدترت گناہ کہتے ہیں، جی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں الجھنے کی۔ ٹھیک، انہوں نے الجھا دیا بدقسمتی سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ نقطے اٹھانے کی، یہ شوشے اٹھانے کی۔ یہ کوئی شہید بھائی کہتا ہے، اس کا حامی کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟
शाम साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि जमात इस्लामी तनहा होगी, जैसे आज उनके खिलाफ सुन्नी तहरीक ने भी मुजाहरे किए और सारे लोग हुए, बल्कि एक साहब तो अदालत में भी चले गए हैं, शाहिद औरंगज़ई साहब जी। वो पंजाबी का मुहावरा है ना, हाँ, रोंदी यारा नू लैला ना परावा दे। तो वो अपना हर एक का अपना मसला है, बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं वादे कर दूं, एक तो ये मसला ऐसा है कि अगर इस पर जरा थोड़ा सा अब एहतियात कर ली जाए तो बेहतर है, ठीक है। और जो मजीद वजाहत की जरूरत है जमा अगर लियाकत साहब वो भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं जी। लेकिन एक बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि ड्रोन हमले जो है ना जी, उनको बहरहाल खत्म होना है, बिल्कुल, वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है। वो गैर अखलाकी भी है, गैर इंसानी भी है, गैर कानूनी भी है। हमारी सरजमीन है, उस पर एक ऐसा हथियार चला रहे हैं आप जो एक बेगुनाह तो क्या 10 बेगुनाहों को मारता है, और एक गुनाहगार भी पता नहीं मरता है कि नहीं मरता है। ठीक बात है। तो ये अगर अब इसी से मुगालता खा के ना, मुनव्वर साहब ने भी तो ये कहा ना कि ड्रोन से मरने वाला शहीद है। हाँ। अब बड़ी दिलचस्प बात, मैंने कहा जी मेरे घर पर बड़ी बहस होने लगी। हमारे हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी माशाअल्लाह अपनी जगह अच्छा, खूंखार हैं, तो उन्होंने कहा भाई आपके ये, मैंने कहा मेरे घर पे डाकू आ गए फर्ज करें, और उस डाकू ने और उस हमला कर दिया। अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैंने शोर मचाया, और मेरा जो गली मोहल्ले में रहने वाला एक क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है, वो मेरी मदद को आया, उसकी गोली लग गई इसको। ठीक है। अब वो शहीद होगा क्योंकि वो क्रिश्चियन की गोली से मरा। ठीक है ना। हाँ, तो हमें इन बहसों में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। बात यह है कि मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं, मुझे इस बात का कोई शौक नहीं है कि मैं कहूं नहीं हकीमुल्लाह महसूद को आप ये कहें वो अल्लाह के पास पहुंच गए बंदा। ठीक है। अच्छा, अब वो खुदा, उसका खुदा जाने वो जाने, उनकी अपनी फिलॉसफी थी। हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। हकीमुल्लाह महसूद जो है मज़ाकरात पर तैयार थे बकौल चौधरी निसार अली साहब, तो अब उनके रास्ते पर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, चीजों को समेटना चाहिए। अच्छा शाम साहब, अब जमात इस्लामी जैसे दीगर सारी ताकतें पुश करती हुई जा रही हैं उसको दीवार की तरफ, और अगर जमात इस्लामी ये फैसला कर ले अच्छा भी खुदा हाफिज सियासी अमल, हम तो फिर उधर ही जा रहे हैं। नहीं किधर जाएंगे। अच्छा, देखिए जमात इस्लामी के तो बहुत से दोस्त मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जनाब को ज्यादती हो गई है। अच्छा, जमात इस्लामी एक अमन पसंद जमात है, कानून पसंद जमात है। मौलाना मौदूदी की तहरीरें पढ़े ना आप, खुद मुनव्वर साहब की तहरीरें पढ़ लें आप, मैंने तो कल भी बताई थी तर्जुमान कुरान में पूरा एक नई ताज़ा छपी तहरीर, काजी हुसैन अहमद की पढ़ लें। ये न खंजर चलेगा न तलवार इनसे। शाह साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आज एक बार फिर करारदाद पेश हुई, मंजूर भी हो गई मुत्तफ़िक़ा तौर पे और बड़े धुआंधार तरीके से कौमी असम्बली में। और खुर्शीद शाह साहब ने तो कुछ अदलिया की भी मतलब है कि हस्ब तौफीक खिदमत की। जी बिल्कुल की। फिर उनको जो स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि अब जजों को उनका जो कंडक्ट जेर बहस नहीं लग सकते अदालत में। देखिए बात ये, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ, बात चीजें ऐसी है जो समझ नहीं आती ठीक कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन माजूरी जाहिर कर रहा है, उसकी दरखास्त की समाअत नहीं हो रही, उस पर एतराज लग रहे हैं, और वो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो दरखास्तें दे रही हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहते हैं हम छाप नहीं सकते, स्याही बनाने वाले कहते हैं स्याही नहीं बना सकते। तो ये क्या हो क्या रहा है। ठीक, अब मैं तो समझने से कासिर हूं, और अदलिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उसका एहतराम भी लाजिम है। तो क्या जरूरी है कि इस तबसरे करने के लिए इंतजार ही किया जाए 2-3 हफ्ते का। शाम साहब, एक अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है दिसंबर के महीने में, बिल्कुल जनाब जस्टिस तसद्दुक जिलानी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस वक्त। ये इलेक्शन कमीशन का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अपनी जगह है, अथॉरिटी अपनी जगह है, और फिर इस वक्त तो ये दो आदशाह हो चुका है भाई।
ٹھیک ہے، اس میں یعنی کون شخص اس کا ہیڈ ہے، ہاں اور اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے بس میں تو بس آنکھیں بند ہی کر سکتا ہوں جی اور کچھ نہیں. آنکھیں کھولوں گا تو پھر دوسروں کو وہ دیکھیں گے آپ منظر، جی پھر کچھ بولیں گے ٹھیک ہے. تو پھر بہت سو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اب شامی صاحب کوئی ایسا راستہ قانونی طور پہ ہے کہ نہیں، مطلب مجھے جیسے کوئی آرڈیننس جاری کر دیا جائے؟ اب یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، بعد دیکھیں کیا ہوگا. اچھا. یہ الیکشن جو ہیں یہ تو بڑا ایک خسی پلاؤ پکایا جا رہا ہے بس. اچھا شامی صاحب، یہ جو مہنگائی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کی، وہ یہ ہے کہ ٹماٹر ہو گیا 200 روپے کلو، اور آج خورشید شاہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میری بیوی بھی مجھ سے کہتی ہے خرچہ بڑھاؤ، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میری تو تنخواہ نہیں بڑھی، تو وہ کہتی ہیں ٹماٹر 200 روپے کا ہو گیا. اچھا چلیے، اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ بھی بڑھائے ہاں اور ان کو کہے ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذمہ دار ہیں، کارخانہ دار ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں. بس. بات یہ ہے کہ مہنگائی تو بہت ہو گئی. اب جب آپ نوٹ چھاپیں گے، انفلیشن ہوگی، پھر ادھر ڈالر کی قیمت جو ہے بڑھے گی، پھر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو مہنگائی تو ہوگی ٹھیک ہے. اور اس کو برداشت بھی کرنا ہوگا. کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا، اصل میں یہ مہنگائی جو ہے سب میں تقسیم ہوتی نظر نہیں آ رہی. رونا اس بات کا ہے. ٹھیک. یہ جو غربت ہے نا ہاں اور یہ بیچارگی ہے، یہ تقسیم کر دی جائے سب میں، حکمرانوں میں بھی تقسیم ہو جائے. اچھا. ان کے بھی اللہ تللے، ان کے دسترخوان، ان کے اخراجات بھی تو کم ہونا. ٹھیک. یہ بھی تو کوئی دال روٹی میں گزارا کریں. تو مہنگائی کو کم کریں. مہنگائی کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہمارے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ آرزوؤں کو کم کر لیں. ٹھیک. فرسٹریشن کم کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ تو ہے نا. تو مہنگائی کو کم کرنا ہے تو آپ اپنے اخراجات کو کم کر لیں. ٹھیک. آپ یہ جو 10 کھانے نہ کھائیں، 5 کھانے نہ کھائیں، ایک روٹی اور ایک سالن کھا لیں. ٹھیک. ہمارے یہ جو افغانستان کے دوست تھے مجاہد، اور جناب یہ اس سے قہوے سے روٹی کھا رہے تھے، شوربے سے روٹی کھاتے تھے، پنیر سے روٹی کھا لیتے تھے. ٹھیک. مگر یہ نمونہ بننا پڑتا ہے حکمرانوں کو، بالعزت طبقات کو. ٹھیک. اور نمونہ بنیں گے تو لوگ بھی اپنے دل پہ پتھر رکھیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے. لیکن شاہم صاحب، عدالت نے تو کہا کہ بجلی کے حوالے سے جو آپ نے سبسڈی دی تھی آپ اس کو واپس لے رہے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں کیوں نہیں واپس تو لیں؟ کہاں سے دیں؟ عدالت جو ہے اس کا فرمان سر آنکھوں پر، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن لوگ بل کہاں سے دیں گے؟ لوگ پیسہ بجلی کم خرچ کریں. پھر بات یہ ہے کہ آپ اس کو، یہ تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. حکومت کا لازم ہے حکومت پر ایک ٹائم فریم دے لوگوں کو. نواز شریف صاحب پولے منہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ 3 سال میں ایسا ہو جائے گا. لوگوں کو بتائیں بھئی کتنی دیر یہ مشقت کرنی پڑے گی، اور پھر اپنے کمکمیں بھی کم کریں. ٹھیک. یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نمونہ دکھایا ہے نا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں پہلے. جی. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ گھر میں دیکھیے، بے روزگاری آ جاتی ہے، بعض اوقات آمدن کم ہو جاتی ہے، گھر کے سب لوگ جو ہیں یکساں طور پر اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں. بالکل. ابھی تو آپ دیکھیے ہم ٹماٹر کو رو رہے ہیں نا، جی. تو ٹماٹر کے بغیر بھی ہانڈی پک سکتی ہے. اور ٹماٹر تو جناب اپنے گھر میں گملوں میں جاپانیوں نے اگا دیے ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنے مکانوں میں اگانا شروع کرتے. تو دیکھیے کیا صورتحال، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہوئے ہیں نا، کچھ کام بھی نہیں کرنا. ٹھیک. شاہم صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد کچھ گفتگو بھی ہوگی، پھر آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں، جو آپ SMS، فیس بک اور ٹیلی فون لائنز کے ذریعے کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، آپ کے پاس SMS آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی آئی؟ بہت SMS آئی ہیں. اور انور خلیل صاحب ہمارے جناب روزنامہ حریت کے ایڈیٹر تھے، اور ہماری کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے سیکرٹری جنرل رہے، بڑے پرانے اخبار نویس ہیں. ان کا میسج آیا. اچھا. کہ آپ نے کیا میسج آیا؟ انہوں نے کہا جناب لیاقت بلوچ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ISPR جو ہے وہی جو شہداء کی فیملیز اور افواج پاکستان کا جو ہے نا وہ ہے ترجمان ہے. اچھا. اور اسی کے ذریعے شہداء بولتے ہیں، ان کی فیملیز بولتی ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وزارت دفاع پہ جانے کی.
اور پھر منور حسن صاحب پر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو میں بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں ان کو زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں، جیسے اس وقت تھے ویسے ہی آج ہیں، اور انہوں نے جماعت اسلامی کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے. تو انور خلیل صاحب آپ کے خیالات میں نے سینسر کر کے سنا دیے ہیں، اور میرا خیال یہ بھی کافی ہے. وہ جسے کہتے ہیں تھوڑے لکھے کو کافی سمجھے. ہاں، اور انہوں نے کہا جناب ہمارے جو میجر وسیم صاحب ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شکریہ کہ آپ نے افواج پاکستان کے بارے میں یہ گفتگو کی، شہیدوں کے بارے میں، اور یہ فساد فی الارض کو روکنا بھی افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی مثال قائم کی تھی جبکہ جو زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا. تو یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے. بالکل. شام صاحب یہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ جی زبیر سلیری صاحب. جی السلام علیکم سلیری صاحب. السلام علیکم جی. یہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا زبیر ایک صاحب. ہمارے میجر نہیں خوشاب سے کرنل اجمل صاحب، ان کا بھی میسج آیا کہ آج جو وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے اس پہ افواج پاکستان میں بڑی اطمینان کی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ایک بڑا بر وقت اقدام کیا ہے انہوں نے. جی زبیر سلیری صاحب. السلام علیکم جی. جی السلام. جی میں شامی صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ کریں. یہ جو مہنگائی کے لیے شامی صاحب فرما رہے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ ہمیں جو ہے اپنے گھروں میں گارڈننگ کرنی چاہیے اس طرح سے جس سے ہمیں پھل یا ویجیٹیبلز فریش مل جائیں. اس سے آگے میں چلنا چاہتا شامی صاحب، میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے حکمران ہیں جب یہ غیر ملکی دورے کرتے ہیں اور وہاں سے سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تو وہ انہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے اپنا سرمایہ اپنے وطن میں لے کے جائیں. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بات بڑی لازم ہے. جن لوگوں کا سرمایہ باہر ہے انہیں اپنے وطن میں واپس لانا چاہیے تاکہ اعتماد پیدا ہو لوگوں میں. اچھا، اور یہ ایک مرید کے سے وسیم صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں جناب یہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے قرضوں کا، مکانات بنانے کا، اور یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے کوئی مراحت کا اعلان نہیں کیا. وہ ان کو خصوصی توجہ دے ان کے اوپر، اور وہ اوورسیز پاکستانی جو کوئی نالا ان کے گھر کے قریب بہ رہا ہے، مرید کے رہنے والے کہتے ہیں اسی کو درست کروا دیں. تو اس کو تو خاتمہ اعلیٰ درست کروائیں گے. یا وہاں کے جناب الطاف قمر صاحب جو ہیں ہمارے بہت بڑے پولیس افسر ریٹائر ہو گئے، ایڈیشنل آئی جی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھے طریقے، ویری رائٹلی، ویری فورسفلی، ویری کنونسنگلی، ویری گریسفلی اینڈ ویری ایکوریٹلی یو ہیو ٹرانسلیٹڈ نیشنز فیلنگس. یہ ترجمہ نہیں میں کر سکتا تھا جو انہوں نے الفاظ جتنے استعمال کیے ہیں زوردار. تو جناب شکریہ آپ کا، بہت نوازش. سائمہ صاحبہ ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم سائمہ. جی السلام علیکم جی. ہمارے بریگیڈیئر عتیق صاحب کا میسج آیا ہے جس میں انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا. تو جناب یہ ہمارا سب قومی فریضہ ہے. اور سائمہ صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی. جی سائمہ صاحبہ بول رہی. ہاں جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست جا رہا ہے اور اس کے ذریعے میں لوگوں تک ایک نئی نسل کے ٹیکس کی انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. لاہور ڈی ایچ اے اتھارٹی نے اپنے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے راستوں پر نیا ٹیکس لگا دیا ہے، خاص طور پہ جو فیز 5 کے آخر میں راستہ بیدیا روڈ کو ٹچ کرتا ہے اور جو سڑک پیکیجز کی طرف جاتی ہے. ان راستوں پہ ہائی ٹیک ٹول بوتھ بھی بنا دیے گئے ہیں اور روڈ مینٹیننس کے نام پر ہر انٹری اور ایگزٹ ہونے والے سویلین سے 10 روپے جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. صرف ڈی ایچ اے کے رہائشی جن کی گاڑی پر سٹیکر لگا ہوا اور سرکاری گاڑیوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، اگر کسی غریب کا گھر ڈی ایچ اے میں نہیں ہے اور وہ روز مزدوری کرنے وہاں جاتا ہے تو اسے ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ٹول بوتھ کسی قسم کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی گاڑی میں اسلحہ، ڈرگز یا کڈنیپ پرسن لے جانا چاہے تو بلا جھجک صرف 10 روپے دے کے وہاں سے گزر سکتا ہے. گاڑی میں چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان سے بدتمیزی کر کے زبردستی پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور سوال کرنے پہ ان کو جواب یہ ملتا ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا، سمجھ آ گئی. دیکھیے یہ اب ڈی ایچ اے سے شکایت ہے کہ انٹری پوائنٹ پر اور ایگزٹ پوائنٹ پر انہوں نے ٹول ٹیکس لگا دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یعنی اتنا وقت لگتا ہے اور لوگ انٹر ہونے کے لیے ان کو یعنی پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور لائنیں لمبی لگنی. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے گزارش ہے
کہ آپ ڈی ایچ اے سے کم از کم یہ ٹیکس تو ختم کروائیں. بالکل. اس سے لوگوں میں اور جناب وفاج پاکستان میں جو تلخی پیدا ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی اندازہ کر لیں. شامی صاحب یہ فرقان صاحب ہیں واہ کینٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب کیا وقت نے ثابت نہیں کر دیا کہ جماعت اسلامی واحد اینٹی اسٹیبلشمنٹ قوت ہے اور باقی ساری جماعتیں فوج کے ساتھ؟ دیکھیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، آپ کو تو اس میں عقل سوال کرنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. یہاں تو بھائی قوم کی بات ہو رہی ہے، فرقوں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک. آپ فرقہ پرستی سے گریز کریں، جب ساری قوم جہاں ہے وہی کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. عاصم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم عاصم صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب مجھے کہنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان کی فوج کا جو آپس میں الائنس تھا وہ ہم 80s سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور 80s میں جس طرح سے جنرل حمید گل اور قاضی حسین احمد صاحب نے اس قوم کو افغان جہاد میں ڈالا اور اس کے ثمرات ہم تک جو پہنچے. بات یہ ہے اس وقت جنرل حمید گل تو آئی ایس آئی کے چیف تھے، بعد میں آئے وہ. افغان جہاد میں جنرل عبد الرحمان کا رول ہے، یہ بعد میں آئے. بات یہ ہے کہ سوویت یونین کی فوجیں قابض ہوئی تھی افغانستان پر، افغانوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور ہم نے اس کا ساتھ دیا اور ہمیں اس پر فخر ہے. ویتنام کے لوگ جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے چین ان کا ساتھ دے رہا تھا اور چین کو اس پہ فخر ہے، اور ہمیں ہمارا رول اس وقت کا ہے، ہم اس پہ فخر کرتے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. کرنل احسان صاحب کا بھی ایک جناب میسج آیا ہے، انہوں نے کہا پاک فوج کی طرف سے اور ان کے شہداء کی فیملیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ. بلکہ لفظ تو انہوں نے زیادہ استعمال کیے تھے تعریف کے، وہ میں نہیں دہرا رہا. آپ کا بہت شکریہ جناب کرنل صاحب. حسین عارف صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حسین عارف بات کر رہا ہوں. محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، ہاں جی فرمائیں. غالباً آپ مجھ سے واقف بھی ہوں گے لیکن کچھ زمانہ ہو گیا. میں تحریک اسلامی کا بڑا ادنا کارکن رہا ہوں جب منور حسن صاحب کا کہیں ذکر نہیں تھا. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کے تعریف اور توصیف میں بھی بہت کچھ کہا، میں بھی بہت کچھ واقف ہوں، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت کا مسئلہ تو بالکل علیحدہ ہے، وہ تو عوام کے لیول پر اس طرح کے ڈسکشنز ہونے بھی نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ حکمت بھی چلی گئی، یعنی سیاسی حکمت کا جو توقع کی جاتی ہے امیر جماعت اسلامی سے. ایک تو وہ مغلوب الغضب آدمی ہیں منور حسن صاحب، دوسرے یہ کہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، نہ دینی تعلیم میں، نہ کسی مرتبے میں، نہ کسی سیاسی حیثیت میں. اب جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس میں میں رو رہا ہوں مولانا مودودی کو یاد کر کے کہ مولانا سے ککری گراؤنڈ میں کسی نے یہ سوال کیا جب وہ فاطمہ جناح کے لیے نکلے تھے کہ مولانا یہ بتائیے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ، اور وہاں 2 لاکھ آدمی رہے ہوں گے، تو مولانا نے اس کا حکمت، چونکہ علماء نے یہ سوال نہیں کیا تھا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی اگر سارے راستے بند ہوں اور ایک طرف ایک عورت ہو اور دوسری طرف مرد ہو، لیکن اس مرد میں ساری صلاحیتیں زنانہ ہوں اور اس عورت میں ساری صلاحیتیں مردانہ ہوں، تو آپ کے خیال میں مجھے کس کا ساتھ دینا ہے؟ تو یہ حکمت تو خیر مولانا کی باتیں تو بہت دور کی ہیں، یہ اتنی حکمت بھی نہیں ہے ان میں کہ انہوں نے اس قوم کے جذبات کو کس طرح میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، جماعت اسلامی سے نکال دینا چاہیے. کچھ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو جماعت کی لیڈرشپ کو منور حسن کو نکال دینا چاہیے. خدا حافظ. یہ ان کے خیالات. حسین عارف صاحب تحریک اسلامی کے پرانے کارکن ہیں، بس جو کچھ انہوں نے اپنے امیر کے بارے میں غالباً کہہ رہے ہیں. نہیں اب نہیں ہوں گے نا. اچھا اب نہیں، اب چھوڑ چکے ہوں گے. اچھا محمد اسلم صاحب ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. جی محمد اسلم بول رہا ہوں جی سیالکوٹ سے. ہاں جی سر. ہاں جی، میں نے وہ ایک کتاب لکھی تھی قابل رحم قوم، آپ کو وہ کتاب بھی میں نے بھیجی تھی. ہاں جی. تو میری جو جماعت اسلامی سے وابستگی تو مطلب بچپن سے ہی ہے، میں اس کے لٹریچر پڑھتا رہا ہوں. تو آج میرا دل جو ہے نا وہ اتنا بوجھل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا وہ جماعت اس اکابر دین لوگوں کی جو جماعت ہے، اس جماعت نے یہ کیا کر دیا، کس ڈگر میں ہمیں یہ لا رہے ہیں، ہمیں کیوں بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جی حسن صاحب. مجید صاحب. ہاں جی جی انہوں نے بھی اپنے کے جذبات بھی سن لی آپ نے. بالکل.
सनाउल्लाह भुट्टा साहब कह रहे हैं जी, शाम साहब के गुजरावाला से? वो जी रावलपिंडी से, रावलपिंडी से ये कह रहे हैं जी कि असल में शामी साहब शहादत लफ्ज़ शहीद की हुई है, हमारे यहाँ अब शहीद का लफ्ज़ जो है वो मुत्तफिक नहीं रहा। नहीं, शहीद का लफ्ज़ जो है उसकी शहादत नहीं हो सकती। इसलिए शहीद क्या है, तब जावेदाना, ये तो ऐसा लफ्ज़ है, कुरान का लफ्ज़ है कि हर कौम जो है, आप देखिए आप हमारे इंडिया में भी उन्होंने भी ये लफ्ज़ उड़ा लिया है। बिल्कुल, जो खूबसूरती इसके अंदर है और जो हुस्न इसके अंदर है और जो इनफरादियत इसके अंदर है और जो रहमत अल्लाह की इसके अंदर है, वो किसी दूसरे लफ्ज़ से हो नहीं सकता। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल फिर हम अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे यहीं से और इसी वक्त। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।